بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا ہنستا مسکراتا رکھے، آمین۔ پیارے دوستوں، آج ویڈیو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں وہ 22 رجب کے کونوں کے نیاز کرنے والی ایک عورت کے بارے میں۔ جس عورت نے رجب کے کونوں کی نیاز دلائی تو اس کے ساتھ کیا معاوضہ ہوا، جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے اور 22 رجب کی کونوں کی نیاز ضرور دلائیں گے۔ دوستوں، ویڈیو بہت ہی خاص اور دلچسپ ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور کہیں سے بھی اسکپ نہیں کیجیے گا تاکہ اس اہم ویڈیو کی کوئی خاص بات آپ سے رہ نہ جائے۔ دوستوں، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیں۔ اس سے آپ کو ہماری ہر نئی اور آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے گا۔ دوستوں، اب ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ 22 رجب کے کونوں کی نیاز دلانے والی ایک غریب عورت کے ساتھ کیا معاوضہ ہوا۔ دوستوں، ایک شہر میں ایک غریب رہتا تھا۔ وہ لکڑیاں کاٹ کر بڑی مشکل سے اپنا گزارا کرتا تھا، یہاں تک کہ دن بدن وہ قرضوں میں ڈوبتا جا رہا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی سے کہا، کیوں نہ میں کسی دوسرے شہر جا کر محنت کروں، کام ڈھونڈوں کہ ہمارا قرض اتر جائے اور ہمارے حالات بہتر ہو جائے۔ اس کی بیوی نے کہا، اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ جائیں، میں آپ کے لیے دعا کروں گی، یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا۔ بس پھر وہ شخص دوسرے شہر چلا گیا اور وہاں بھی کام ڈھونڈا مگر کام نہ ملا، اور وہی لکڑیاں کاٹ کر اپنا گزارا کرنے لگا اور سوچنے لگا کہ جب تھوڑے پیسے جمع ہو جائیں گے تو واپس اپنے شہر چلا جاؤں گا۔ لیکن اس کی بیوی دن رات روتی رہی، یہاں تک کہ اس کے پاس گھر میں کھانے کے لیے پیسے بھی نہ بچے۔ پھر وہ اپنی فریاد لے کر شہر کے وزیر کے پاس چلی گئی اور اپنی فریاد عرض کی کہ میں غریب اور لاچار عورت، میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اپنے گھر میں تھوڑی سی جگہ دے دیں، آپ کے گھر کے کام کرتی رہوں گی، مجھے بس 2 وقت کا کھانا دے دینا۔ وزیر نے اپنی بیوی کو کہا، اس عورت کو گھر میں رکھ لو اور نوکروں کے ساتھ کچھ کام سمجھا دو تو یہ کرتی رہے گی۔ اور وہ مجبور عورت اس گھر میں کام کرتی رہی اور اپنے شوہر کے لیے دعائیں کرتی رہی۔ دن مہینوں میں بدلتے گئے اور مہینے سالوں میں بدلتے گئے، لیکن اس کا شوہر واپس نہیں آیا۔ پھر ایک رات جب وہ روتے روتے سو گئی تو خواب میں حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت اس عورت کو ہوئی۔ تو عورت خواب میں دیکھ رہی تھی کہ حضرت امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ لوگوں بتاؤ آج کیا تاریخ ہے۔ امام جعفر کے ساتھ جو امام کے چاہنے والے تھے ان میں سے کسی نے کہا، آج 22 رجب ہے۔ تو امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یاد رکھنا جب کوئی ہمارا چاہنے والا اس رات خلوص دل سے ہماری نظر دلائے اور اللہ پاک سے ہمارے صدقے ہمارے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ وہ دعا رد نہیں کرتا۔ بس یہ سننا تھا کہ اس عورت کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت فجر کا وقت تھا اور وہ تاریخ 22 رجب تھی۔ وہ صبح سے ہی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نیاز کی تیاری میں لگ گئی، نیاز دلائی، دعا مانگی۔ یہ عمل کر کے وہ نیاز بانٹ ہی رہی تھی کہ دوسری طرف اس کا شوہر لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ لکڑیاں کاٹتے کاٹتے جب ایک مرتبہ کلہاڑی جیسے ہی درخت پر ماری تو جیسے ہی درخت گرا اس کی جڑوں میں ایک خزانہ چھپا ہوا تھا۔ وہ خزانہ دیکھ کر خوش ہو گیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے وہ خزانہ لے کر اپنے گھر آ گیا اور اپنی بیوی کو لے کر ایک شاندار محل بنایا اور دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ پھر اس کی بیوی نے ایک دن اس آدمی کو بتایا کہ ہم پر یہ جو کرم ہوا ہے یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کا صدقہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے خواب میں تشریف آئے تھے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ اس رات یا دن یعنی 22 رجب کو ہماری نیاز کرو، تمہارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ دونوں میاں بیوی ہر سال 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کیا کرتے تھے۔ ایک دن وزیر کی بیوی اپنی گھر کی چھت پر گئی تو دور سے دیکھا ایک بڑا عالیشان گھر نظر آیا۔ اپنی نوکرانیوں سے پوچھا، یہ گھر اتنا بڑا اور شاندار کس نے بنایا، کس کا گھر ہے؟ تو اس کی نوکرانیوں میں سے ایک نے کہا کہ یہ گھر اس نوکرانی کا ہے جو کچھ عرصے پہلے آپ کے گھر میں کام کرتی تھی۔ تو وزیر کی بیوی نے کہا، اس کا اتنا بڑا گھر کیسے بنا؟ جاؤ اس عورت کو بلاؤ
تو ایک نوکرانی جاتی ہے اور اس عورت کو بلا کر لاتی ہے۔ عورت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا واقعہ وزیر کی بیوی کو سناتی ہے کہ امام جعفر صادق نے میرے خواب میں کیا کہا تھا کہ اس تاریخ میری نظر و نیاز دلاؤ۔ میں نے سچے دل سے اس کی نیاز دلائی، اللہ پاک نے مجھے نواز دیا۔ وزیر کی بیوی دل ہی دل میں کہنے لگی، اس سے بڑا جھوٹ میں نے کبھی نہیں سنا، یقیناً اس کے شوہر نے کہیں سے چوری کی ہوگی اور یہ عورت کہانیاں بنا رہی ہے۔ پھر وہ عورت وہاں سے چلی گئی اور وزیر کی بیوی کے دن بدلنے لگے۔ بادشاہ کے خادموں میں سے ایک خادم بادشاہ کو وزیر کے خلاف بھڑکانے لگا اور بادشاہ نے اس وزیر کو بلا کر پورا حساب مانگ لیا۔ وزیر جب حساب دینے لگا تو حساب صحیح نہیں دے پایا تو اس خادم نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں نے کہا تھا نا یہ آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پھر بادشاہ کو بہت غصہ آیا اور اس بادشاہ نے وزیر کو نکال دیا اور کہا، اب تم حکومت کے محل میں نہیں رہو گے، اپنے لیے کوئی اور کام ڈھونڈو۔ تو وزیر اپنی بیوی کو لے کر شہر سے باہر جا رہا تھا کہ راستے میں دونوں کو بھوک لگی۔ انہوں نے تربوز خریدا اور اپنے رومال میں باندھ لیا اور سوچا کہ کسی ساحل کے کنارے جا کر کھائیں گے۔ اور وہاں بادشاہ کا بیٹا جو شکار پر گیا ہوا تھا وہ صبح سے شام تک گھر نہ آیا تو خادم نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مجھے لگتا ہے کہ آپ نے اس وزیر کو نکال دیا تھا تو اس نے کہیں شہزادے کو نقصان تو نہیں پہنچایا۔ بادشاہ کو غصہ آیا اور بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اس وزیر کو پکڑ کر لے آؤ، اس نے میرے بیٹے کو نقصان پہنچایا تو میں اس کو نہیں چھوڑوں گا۔ سپاہی جب اس وزیر کے پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ شہزادہ کہاں ہے، اس نے کہا مجھے کیا معلوم۔ جب اس وزیر اور اس کی بیوی کو بادشاہ کے سامنے حاضر کیا تو بادشاہ سلامت نے کہا کہ یہ رومال میں کیا باندھا ہوا ہے؟ اس نے کہا تربوز ہے۔ بادشاہ نے کہا کھولو، تو جیسے ہی اس نے رومال کو کھولا تو اس میں سے شہزادے کا سر تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ بادشاہ نے کہا اس وزیر کو اور اس کی بیوی کو قید کر دو، صبح دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ وزیر روتا رہا کہ میں نے کچھ نہیں کیا، مگر بادشاہ نے کچھ نہیں سنا۔ پھر قید خانے میں دونوں میاں بیوی رو رہے تھے۔ وزیر کہہ رہا تھا کہ اچانک اتنا سب کچھ برا کیسے ہو گیا میرے ساتھ، یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، اس کی سزا مجھے ملی ہے۔ تو اتنے میں وزیر کی بیوی روتے ہوئے بولی، برا تم نے نہیں بلکہ برا مجھ سے ہوا ہے۔ تمہیں یاد ہے کہ ہمارے ہاں ایک نوکرانی تھی، کل وہ میرے پاس آئی تھی، آج وہ شہزادی کی طرح رہ رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ پیسے کہاں سے آئے؟ تو اس نے بتایا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں آئے اور انہوں نے کہا میری نیاز کرو اور پھر ہمارے وسیلے سے دعا مانگو، اللہ تمہارے حالات بدل دے گا۔ میں نے اس کی بات کو جھوٹ سمجھا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جبھی سے ہمارے حالات بدل چکے ہیں۔ تو وزیر نے کہا اے بیوقوف عورت، اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا کہ تم نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معجزے پر شک کیا، توبہ کرو۔ اور دونوں رو رو کر توبہ کرنے لگے اور یہ دعا کی کہ اے میرے مالک، اگر ہم قید سے رہائی ملے گی تو ہم ہر بار 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کیا کریں۔ بس دعا مانگ کر روتے روتے سو گئے۔ صبح ہوئی تو شہزادہ گھومتا پھرتا اپنے محل آ گیا۔ بادشاہ شہزادے کو دیکھ کر حیران رہ گیا کہ تم کہاں تھے؟ شہزادے نے کہا میں تو شکار پر گیا تھا۔ بادشاہ حیرت سے پوچھنے لگا پھر یہ سر کس کا تھا؟ جاؤ وزیر اور اس کی بیوی کو بلاؤ۔ وزیر اور اس کی بیوی آئے اور بادشاہ کو پورا واقعہ بتایا۔ بادشاہ نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا اور اس بادشاہ نے بھی کہا آج سے ہر 22 رجب کو جہاں جہاں میری سلطنت ہے وہاں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز کی جائے گی، اور وزیر کو اپنے عہدے پر قائم کر دیا اور اس خادم کو اپنی سلطنت سے نکال دیا۔ دیکھا دوستو آپ نے کہ جو کوئی بھی 22 رجب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیاز دلائے اپنی حاجت کو پورا کرنے کی نیت سے یا پھر پریشانی کو دور کرنے کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے اس شخص کو کیسے نواز دیتا ہے۔ دوستوں یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے، آمین۔
اللہ حافظ.